دا ہسٹری پوائنٹ میں آج سنیے سلطنت عثمانیہ کے آخری پربھاوشالی سلطان عبدالحمید سیکنڈ کی کہانی۔ عبدالحمید سیکنڈ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومان امپائر کے 34ویں اور آخری سلطان تھے۔ یوں تو ان کے بعد 2 عثمانی سلطان اور آئے، لیکن وہ دونوں برائے نام کے سلطان مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں تھے۔ اسی لیے عبدالحمید سیکنڈ کو ہی سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان مانا جاتا ہے۔ عبدالحمید سیکنڈ نے 30 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ ان کا دور اقتدار 1876 سے 1909 عیسوی تک چلا۔ جب عبدالحمید سیکنڈ کو سلطنت عثمانیہ کی ذمہ داری ملی، اس وقت سلطنت عثمانیہ بری طرح زوال پذیر اور کمزور پڑ چکی تھی۔ پوری سلطنت قرضوں تلے دبی پڑی تھی۔ کبھی ارطغرل اور عثمان غازی کی جدوجہد سے رومن امپائر پر قہر بن کے ٹوٹنے والی سلطنت عثمانیہ آج پوری طرح بکھری پڑی تھی۔ دشمن فوجیں آسانی سے اس کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی۔ اس کا سیدھا ذمہ دار ان عیاش اور نااہل سلطانوں کو مانا جاتا ہے جنہوں نے عبدالحمید سیکنڈ سے پہلے پچھلے 150 سالوں تک سلطنت پر حکومت کی۔ عبدالحمید سیکنڈ نے سلطان بننے کے بعد اپنا سارا دھیان ترقیاتی کاموں پر مرکوز رکھا۔ ان کے دور کو عثمانی سلطنت کا ماڈرن یگ بھی مانا جاتا ہے، لیکن ان کا دور حکومت پہلے کی طرح آسان نہیں تھا بلکہ سخت مشکلوں سے بھرا تھا۔ سلطان کو 1876 میں تخت کچھ شرطوں کے ساتھ سونپا گیا، جس میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ سلطنت کا پورا نظام اب ڈیموکریسی میں تبدیل کر دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلطان سے سارے اختیارات چھین کر پارلیمنٹ کو دے دیے جائیں۔ شرط کے مطابق سلطان نے کچھ دن بعد یہ قانون لاگو کر دیا۔ اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد یورپی طاقتوں نے سلطنت کے کاموں میں مداخلت تیز کر دی۔ عیسائی یہودی جو عثمانی سلطنت کے سخت مخالفین میں سے رہا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ان کے نمائندے محل کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہونے لگے، جس کارن سلطنت کو اپنے کئی اہم فیصلوں کو ٹالنا پڑا۔ کمزور پڑتی سلطنت کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے اس قانون کو کچھ ہی دن میں رد کر دیا اور پارلیمنٹ سے سارے اختیارات چھین کر اپنے پاس لے لیے۔ سلطان کے اس قدم سے یورپ میں بیٹھی بڑی بڑی طاقتیں بوکھلا گئیں اور انہوں نے سلطنت کے کئی راجیوں کو سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر اور عرب کے کئی دیشوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور کبھی عثمانی سلطنت کے رحم و کرم پر پلنے والے سربیا، بلغیریا اور مونٹیگرو جیسے چھوٹے چھوٹے عیسائی دیشوں نے بھی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب سلطنت بری طرح گھر چکی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر سن 1877 عیسوی میں روس نے بھی سلطنت پر دھاوا بول دیا اور ایک ایک کر کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ قریب تھا کہ روس راجدھانی قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لے، لیکن اسی سمے برٹن نے مداخلت کرتے ہوئے روس اور سلطنت کے بیچ سمجھوتا کرا دیا۔ سمجھوتا کرانے کے بدلے میں برٹن اور فرانس نے بھی ایک ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس سمجھوتے کے بعد سلطنت عثمانیہ پوری طرح ٹوٹ گئی۔ کئی سالوں سے جنگ لڑ رہی عثمانی سینا بھی تھک چکی تھی اور ودیشی قرضوں میں دبی عوام کے حوصلے بھی پست ہو چکے تھے۔ سلطنت کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مغرب کی صہیونی تنظیموں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک نمائندہ سلطان کے پاس بھیجا اور فلسطین میں ایک یہودی ریاست آباد کرانے کی اجازت مانگی اور بدلے میں سلطنت کی تب تک مالی مدد کرنے کا وعدہ کیا جب تک سلطنت کا سارا قرض نہ اتر جائے اور سلطنت پھر سے پوری طرح مضبوطی سے نہ کھڑی ہو جائے۔ یہ تجویز سنتے ہی سلطان عبدالحمید غصے سے لال ہو گئے اور انہوں نے نمائندے کو یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا کہ فلسطین اکیلے ان کی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جائیداد ہے اور وہ یہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت کو اس سمے مالی مدد کی سخت ضرورت تھی، باوجود اس کے سلطان نے کتنی بڑی دولت کو ٹکراتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سلطان کے اس قدم سے یورپی طاقتوں میں ہڑکمپ مچ گیا اور انہوں نے مان لیا کہ بنا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا انہوں نے سلطنت کے خاتمے کے لیے ینگ ترک نام سے ایک آرگنائزیشن بنایا، جس میں ایسے نوجوانوں کو رکھا گیا جو پیدائشی طور پر ترکش تو تھے لیکن وہ فرانس، سوئٹزرلینڈ جیسے دیشوں میں رہا کرتے تھے، جن کی ذہنیت سلطنت کے خلاف تھی۔ دھیرے دھیرے یہ تنظیم مضبوط ہوتی گئی اور بالآخر 1908 عیسوی میں اس تنظیم نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان کو پھر سے ڈیموکریسی نافذ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، لیکن یہ ڈیموکریسی نظام ایک بار پھر ناکام ہوا۔ ینگ ترک کے خلاف عوام کا غصہ پھوٹ پڑا، لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حالت یہ ہو گئی کہ اس تنظیم کے لوگ جہاں بھی نظر آتے انہیں گولی مار دی جاتی۔ نتیجتاً ینگ ترک کے لوگ استنبول چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن کچھ ہی دنوں میں فوج نے بغاوت پر قابو پا لیا اور بغاوت کرنے والے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ سلطان عبدالحمید سیکنڈ پر بھی بغاوت کا الزام لگا اور انہیں بھی قید کروا دیا گیا، اور 1918 میں سلطان عبدالحمید فجر کی نماز کے بعد قید کی ہی حالت میں انتقال کر گئے۔ یوں تو سلطان کا پورا دور بہت سارے سیاسی سماجی بحرانوں سے بھرا رہا، لیکن پھر بھی سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے جتنے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا اتنے کام ان سے پہلے کوئی اور سلطان نہیں کرا سکا۔ رومیلیا ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کے وستار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بغداد اور حجاز ریلوے بھی تعمیر کرایا۔ ان کے دور کا سب سے اہم کام پروفیشنل کالجوں کا قیام تھا۔ ان کے دور میں ہی بہت سارے لاء، بزنس، سول انجینئرنگ کے کالج کھولے گئے۔ سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے باڑھ سے بچاؤ کے لیے مکہ میں ماڈرن واٹر سسٹم کی شروعات کی۔ اس کے ساتھ استنبول کو فلسطین اور مدینہ سے جوڑنے والی حجاز ٹرین کو بھی انہوں نے ہی شروع کروایا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس آخری چراغ کے بجھتے ہی فلسطین سے لے کر سیریا، مصر، یمن اور عراق تک لاکھوں زندگیوں میں مانو اندھیرا چھا گیا۔